بات سنیں، شادی بیاہ کے اندر جاتے ہیں، شادی بیاہ کے اندر سارے بیٹھ کے روٹی کھائیں گے، سارے ایک ٹیبل کے اوپر جمع ہوں گے، بڑی خوش گپیاں لگائیں گے، جیسے مسجد کے دروازے پر ہے بھابی کے اہل حدیث، یہاں پہ دیوبندی کے بریلوی، شیعہ کے فلانا، یہاں پر جو ہے وہ حیاتی کے مماتی، اور مسجد کے اندر یاد آ گیا جب وہاں پر کھانا کھایا پھر نہیں یاد آیا، سکول کے اندر سارے طالب علم پڑھے وہاں پر مسلک یاد نہیں آیا، اور جو ہے وہ شادی بیاہ کے اندر مسلک یاد نہیں ہے، بارات کے اندر جائے مسلک یاد نہیں، گاڑی کے اندر سفر کرے مسلک یاد نہیں، مسلک آ جا کر یاد آیا تو مسجد کے اندر کیا بابی کے دیوبندی، یہ اہل حدیث کے، یہ فلانا، یہ یہاں پر آ کر مسلک یاد آ گیا کہ یہاں پر آ کر مسلکوں کے اندر ہم بڑھ گئے۔ اس کے پیچھے ایک آخری بات، وقت ختم ہو گیا لیکن ایک آخری بات سناتا ہوں۔ ایک بزرگ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے، ان کے شاگرد مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ، ہندوستان کے اندر بہت بڑے بزرگ گزرے جہاں سے دین دوبارہ شروع ہوا، دارالعلوم دیوبند سے دوبارہ شروع ہوتا ہے۔ ایک مولوی جو ہے وہ رات کو پوری رات جو ہے وہ ان کو گالیاں دیتا رہا، وہ ایسے قاسم نانوتوی ایسے، قاسم نانوتوی ایسے، گستاخ، وہ یہ وہ۔ تو شاگرد آپس میں بیٹھے تو ایک شاگرد نے کہا کہ ان کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، تو دوسرا بڑی سختی کے ساتھ بولا کہ نہیں، وہ تو ہمارے استاد کو کافر کہتا ہے، وہ تو ہمارے استاد کو گالیاں بکتا ہے، ہم تو نماز پڑھنے نہیں جائیں گے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے سن لیا، یہ بات سن لی کہ فلاں مسجد کا مولوی مجھے ساری رات گالیاں نکالتا رہا، وہ ساری رات جو ہے میرے خلاف بولتا رہا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے اعلان کیا کہ صبح فجر کی نماز سارے طالب علموں کے ساتھ اس امام صاحب کے پیچھے ادا فرمائے گی۔ جب صبح کو نماز کا وقت ہوا، مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ اتنے بڑے شیخ الحدیث وقت کے بہت بڑے بزرگ سارے شاگردوں کو لے کر اس امام صاحب کی مسجد کے اندر پہنچ گئے، فجر کی نماز کو ادا فرمایا، اتنا مجمع دیکھا تو پوچھ تاچھ ہونے لگ گئی بھئی کون ہے، تو پتہ چلا کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ ہے۔ اس امام کی حالانکہ ان کے سامنے کچھ حیثیت نہ تھی کہ وہ اتنے بڑے بزرگ ہیں وقت کے، تو وہاں پر پہنچ کے تو امام صاحب خود آ گئے، آ کر سلام کیا، السلام علیکم۔ تو مولانا قاسم جی میں معذرت خواہ ہوں، وہ بڑا حیران ہوا کہ جس کو میں گالیاں نکال رہا وہ میرے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اور میری ابتدا میں نماز پڑھ رہا ہے جس کو میں گالیاں نکال رہا ہوں۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے کہا کہ میں آپ سے بہت خوش ہوں، اس لیے خوش ہوں، مسئلہ کیا تھا، اس امام صاحب کو یہ غلط فہمی تھی کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ آپ کی شان میں گستاخی کرنے والا کافر نہیں ہے، اس کو یہ غلط فہمی تھی۔ تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ مولانا قاسم نانوتوی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا کافر نہیں ہے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی نے کہا بھائی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ مطلب آپ کا عقیدہ بڑا درست ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ واقعتاً کوئی بھی گستاخی کرے تو وہ کافر ہے۔ آپ کو میرے بارے میں پتہ چلا تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اگر میرا یہ عقیدہ ہوتا تو میں واقعتاً کافر ہوتا، لیکن شکوہ بس یہ ہے آپ بات کی تحقیق کر لیتے، میرا یہ عقیدہ نہیں ہے، میرا بھی عقیدہ ہے جو گستاخ رسول ہے وہ کافر ہے، جو گستاخ رسول ہے وہ کافر۔ انہوں نے سلام کیا، اداب کیا، ان سے جو ہے وہ بہت سارا جو ہے وہ استفادہ حاصل کیا، ان سے کہ معذرت کی کہ مجھ سے جو ہے وہ غلطی ہوگی آپ کے بارے میں بغیر تحقیق۔ تو یہ اختلاف رہا، یہ چیزیں ہمارا کیا خود سے اپنے پاس سے فتویٰ، جو بیچارے مولوی 8 سال مدرسے کے اندر پڑھے اس کی بات پر بھی یقین نہیں ہوتا، بس یہ ہمارا مسلک ہے، ہم نے یہ سنا ہے، ہم نے یہ ہے، اس کے اندر یہ ایسے ہے، اس کے اندر یہ ایسے ہے۔ میرا بھائیو آج دین سے ہماری دوری کی وجہ، آج اتحاد کے بکھرنے کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے رسموں کو پکڑ لیا، ہم نے جزئیات کو پکڑ لیا، اصول کو چھوڑ دیا۔ کسی کو سارے کا سارا دین 11ویں کے اندر نظر آتا ہے، کسی کو سارے کا سارا دین صرف جہاد کے اندر نظر آتا ہے، کسی کو سارے کا سارا دین صرف اللہ کی تبلیغ میں نظر آتا ہے، کسی کو سارے کا سارا دین صرف جو ہے وہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں نظر آتا ہے، کسی کو سارے کا سارا دین اپنی جماعت کے اندر نظر آتا ہے کہ ایک طرف لگ گئے تو دوسری طرف کا انکار فرما دیا، جو یہ نہیں ماننے کا سوچ
جو सलात व सलाम नहीं पढ़ेगा वो काफिर है। ये कुफर के मसले और फतवे नहीं थे जिनके अंदर पड़ गए। आज हमने सबक दोहराना है, हम प्यार मोहब्बत से रहेंगे तो ये कुफरिया ताकतें, जैसे आज फ़लस्तीन का हशर किया, अल्लाह पाक उन पर रहम फरमाए, अल्लाह अपनी गैबी मदद का नुज़ूल फरमाए उन पर, अल्लाह उनकी मदद फरमाए। वो हमारे बहन भाई हैं, वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारी औलाद है जिन पर जो है वो इतना जुल्म हो रहा है। तो कल को तमाम मुसलमानों का ये हाल ना हो कि गाजर मूली की तरह काट दिए जाए, फिर जो है वो अपने मसलक को लेकर बैठे रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इत्तेफाक, इत्तेहाद और मोहब्बत हमारे अंदर पैदा फरमाए। वमा अलैना इल्लल